عورت کی تخلیق کا حیرت انگیز واقعہ۔ عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ زندگی کا کوئی نشان، تب ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر بے شمار فرشتے روشنی کی مانند چمکتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تعجب امڑایا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی کرے گا، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف بتایا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں کے دل لرز گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ حکم ملتے ہی سب حاضر ہو گئے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی اور گڑ گڑا کر بولی کہ اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سن کر مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی کہ مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جو انسان پیدا کیے جائیں گے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو میں بھی ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی سہنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے حضور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بھی زمین پر آئے، مگر مٹی نے پھر اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی کی آہ سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی بغیر مٹی اٹھائے واپس لوٹ گئے۔ یوں تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب وہ زمین پر آئے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور بولی کہ اے عزرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ مگر عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے عزرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا۔ کوئی بیماری سے رخصت ہوگا، کوئی حادثے سے، کوئی بڑھاپے سے۔ لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر عزرائیل کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے حکم مانا اور آدم کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا۔ وہ جسم لمبے عرصے تک وہیں پڑا رہا، بے روح اور بے جان۔ فرشتے اس کے قریب آ کر کہتے کہ یہی ہے وہ جسم، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازی، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا
اور آدم کے جسم کا مذاق اڑا تھا۔ اور کیونکہ وہ سردار تھا اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم عرش اعظم پر جاؤ، وہاں سے آدم کی روح لے کر آؤ اور اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ کے حکم پر چاروں فرشتے عرش اعظم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک نورانی پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ سب اس پاک موقع میں شریک ہوئے، لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ میں جان دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ یہ کلمہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے پہلی نعمت ملنے پر شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف ادب اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم پر کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ جب سب نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف عزازیل کھڑا ہے، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے۔ عزازیل کے چہرے پر نفرت اور تکبر صاف چھلک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہ مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا حقدار بن گیا۔ اسی لمحے جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تیری عبادت کی، فرشتوں کو سکھایا، تیری خدمت کی، تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری درخواست قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا، مجھے طاقت دے کہ میں ان کے جسم میں، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طاقت بھی تجھے دی جاتی ہے، لیکن سن لے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے، انہیں گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے، مگر اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں تک تو کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت دے کر جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، مگر ان کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکا۔ وہ تنہا عبادت میں بیٹھے رہتے اور ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، مسکرائے اور بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، یہاں سب کچھ بہترین ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، ہر شے قابل تعریف ہے، مگر دل میں ایک ایسی کمی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے،
فکر نہ کرو، بہت جلد تمہاری یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن فجر کی آذان سے پہلے جب آدم علیہ السلام نیند کی غندلی کی آغوش میں تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لائے۔ بڑے ادب سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور چمڑا چڑھایا، پھر اس میں نورانی سانس پھونک دی۔ یوں ایک نئی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ وہ ہڈی فوراً نور سے بھرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس نے ایک حسین عورت کا روپ اختیار کر لیا، جس کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے پوری جنت۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر دھیرے سے بولے، اے آدم اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، سامنے نگاہ پڑی اور حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی پاکیزہ، نورانی اور دل کو سکون دینے والی ہستی کھڑی تھی جس کے چہرے کی روشنی چاند سے زیادہ درخشاں تھی، جن کی آنکھوں میں رحمت اور سکون کی چمک تھی، جنہیں دیکھ کر دل میں محبت اور اطمینان اترتا تھا۔ آدم علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، یہ ہیں آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کا وہ خالی پن جو مدتوں سے تھا ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی خوشی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی روایت اور علماء کے مطابق عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہونے کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کسی کمزوری یا کمتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ محبت، قربت اور رحمت کی نشانی ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب محبت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ دوسری حکمت یہ کہ پسلی جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح عورت بھی گھر اور خاندان کی حفاظت، سکون اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ تیسری حکمت یہ کہ پسلی نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کی فطرت بھی نرمی، لچک اور محبت پر رکھی گئی ہے، تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور رشتوں کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا دونوں کے وجودی اور شعبتی فطری تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ یہ تخلیق برتری یا کمزوری کا مسئلہ نہیں، بلکہ تکمیل، محبت اور باہمی ضرورت کی علامت ہے۔ اسلامی روایت اور علماء کے مطابق عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہونے کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کسی کمزوری یا کمتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ محبت، قربت اور رحمت کی نشانی ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب محبت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ دوسری حکمت یہ کہ پسلی جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح عورت بھی گھر اور خاندان کی حفاظت، سکون اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ تیسری حکمت یہ کہ پسلی نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کی فطرت بھی نرمی، لچک اور محبت پر رکھی گئی ہے، تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور رشتوں کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا دونوں کے وجودی اور شعبتی فطری تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ یہ تخلیق برتری یا کمزوری کا مسئلہ نہیں، بلکہ تکمیل، محبت اور باہمی ضرورت کی علامت ہے۔ اسلام کے مطابق نہ مرد عورت سے افضل ہے، نہ عورت مرد سے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں میں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن عطا کیا وہ تھیں بی بی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دیر تک انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب جانے لگے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے روک کر فرمایا، اے آدم، نکاح کیے بغیر آپ کے لیے ان کے قریب جانا جائز نہیں، پہلے اپنے رب کے حضور نکاح کی دعا کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور ویسا ہی کیا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارا اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ آدم علیہ السلام کا دل عشق سے بھر گیا۔
انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا، لبیک یا ربی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے خلوص کے ساتھ کئی مرتبہ درود پڑھا، اور یوں تاریخ انسانیت کا پہلا اور سب سے پاک نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، اے آدم سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تم دونوں کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو اور رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں محبت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں اور رحمت کا سایہ تھا، لیکن ادھر شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر لمحہ یہ سوچتا رہتا کہ آدم اور حوا کو کیسے برباد کروں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور چالیں یاد کیں، وہ دعائیں اور عمل پڑھے جن سے وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ آخر کار اس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں، وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ مور نے پوچھا، یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے چالاکی سے کہا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اس لیے کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیطان مکاری سے مسکرایا اور بولا، بھائی مور، مجھ پر رحم کرو، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا جنہیں پڑھنے کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں اور جنت سے کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور تھوڑا جھجکا، مگر شیطان نے اپنی میٹھی آواز میں اس پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ مور کا دل پگھل گیا اور وہ راضی ہو گیا۔ مور اسے جنت کے دروازے تک لے آیا، جہاں ایک بڑا سانپ پہرے پر موجود تھا۔ مور نے پوری بات سانپ کو بتائی تو سانپ نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان فوراً بولا، میں فرشتہ ہوں، عرش اعظم کے نیچے رہا کرتا تھا، وہیں میں نے ایک ایسا اسم اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا اور وہ بولا، وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان مسکرا کر بولا، ضرور سکھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ سانپ نے پوچھا، کون سی شرط؟ شیطان بولا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ سانپ نے لمبی سانس لی اور کہا، آدم علیہ السلام کے رہتے ہوئے کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں، یہ ممکن نہیں۔ مگر شیطان کی مکاری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی چال چلنے والا تھا جس نے انسانیت کی پوری کہانی کا رخ بدل دینا تھا۔ اس نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھ کر چالاکی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاتا ہوں، اس طرح تم بھی جنت میں رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سانپ نے کچھ سوچا، اسے یہ دلیل پسند آئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے سانپ، اب مجھے بی بی حوا علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ سانپ سر جھکائے جنت کی رحمتوں کے بیچ سے گزرا اور شیطان کو اپنے منہ میں لیے بی بی حوا علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے اچانک رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، اے اجنبی، تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے جھوٹی معصومیت سے کہا، میں تمہارے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی حوا علیہ السلام چونک گئیں اور بولیں، ہمارا انجام کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو شیطان بولا، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیں گے۔ میں نے یہ بات عرش عظیم پر لکھی ہوئی دیکھی ہے اور اسی غم میں رو رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اتر آئی اور انہوں نے نرمی سے پوچھا، تمہاری بات سچ ہے؟ یہ میں کیسے جانوں؟ شیطان نے فوراً اپنے جھوٹ کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس کی باتوں سے بی بی حوا علیہ السلام کا دل پگھلنے لگا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا، اگر یہ سچ ہے تو کیا زمین پر بھیجے جانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی طریقہ جس سے ہم ہمیشہ یہیں رہ سکیں؟ میں ضرور قبول کروں گی، بس بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان نے آخر اپنی چال ظاہر کی اور بولا، دیکھو وہ جو پیڑ ہے جس کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا گیا تھا،
اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالی جاؤ گی۔ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کیا واقعی؟ شیطان نے بات مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے وہ پھل نہ کھایا تو جلد ہی تم دونوں کو زمین پر بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ شیطان کے یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے اور وہ سوچتی ہوئی اس گیہوں کے پیڑ کی طرف بڑھنے لگیں۔ قریب جا کر انہوں نے ایک پھل توڑا، کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر اس کا ایک لقمہ لے لیا۔ پھل میٹھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کی ہوائیں رک گئیں۔ پھر وہ پھل کا آدھا حصہ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور نرمی سے بولیں، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجئے۔ آدم علیہ السلام نے معصومیت سے یہ بات مان لی اور پھل کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسموں سے جنت کے نورانی لباس اتر گئے، ان سے اٹھنے والی وہ لطیف خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ آنکھوں میں شرم، خوف اور پچھتاوے کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دل توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہ آیا اور فرشتوں کو حکم ہوا، آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضاؤں میں سناٹا پھیل گیا۔ کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت زمین کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستوں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں امتحان بھی ہے، توبہ بھی ہے، رحمت بھی ہے اور محبت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کا پہلا جوڑا بنایا، بلکہ انسانیت کو پہلی سیکھ بھی دی کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام سرندیپ نامی پہاڑی پر ٹھہرائے گئے اور حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں۔ دونوں کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا، اللہ کی نافرمانی کا افسوس۔ وہ دن رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے رحمت کی فریاد کرتے رہے۔ کئی سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد ہوا، اے آدم، اے حوا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ وہ ملاقات اتنی پاکیزہ اور روحانی تھی کہ اسی سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور یوں انسانیت کا سفر آگے بڑھتا گیا۔ ہر طرف زندگی، رحمت اور محبت کا سلسلہ پھیل گیا۔ یہی تھی اس سفر کی پہلی کہانی، ایک ایسی کہانی جس میں غلطی تھی، توبہ تھی اور رحمت بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی زمین پر زندگی ایک نئے ماحول میں شروع ہوئی۔ ہر طرف ان کے لیے اجنبی زمین، اجنبی ہوا اور اجنبی درخت تھے، مگر ان کے دل اللہ کی نافرمانی کا درد لیے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دن رات روتے، توبہ کرتے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے۔ سرد راتوں میں ایک دوسرے کی یاد ستاتی، دن کے وقت دھوپ اور زمین کی سختی دل پر بھاری پڑتی، مگر وہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے دل میں ایک نرمی اور امید پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو ان کے دلوں میں خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ اللہ کی مرضی سے وہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ ملاقات کے لمحے میں ایک روحانی اتصال پیدا ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر انسانیت کا پہلا نور جل اٹھا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اشک بھی تھے اور دل میں سکون بھی۔ محبت اور احترام کا نیا سبق سیکھا۔ پھر اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ہر نیا بچہ زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ یوں زندگی کی شروعات ہوئی۔ انسانوں نے کھانا کھانا، پانی پینا، زمین پر رہنا اور مل جل کر زندگی گزارنا سیکھا۔ وقت کے ساتھ انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، شادی، اولاد اور معاشرتی اصول قائم کیے۔ اللہ کی ہدایت اور احکام کے مطابق زندگی کے تجربات حاصل کیے۔ ہر غلطی کے بعد توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا سبق انسانیت کے لیے برقرار رہا۔
اسی طرح زمین پر زندگی کا سلسلہ جاری ہوا۔ محبت، امتحان، رحمت اور سکون کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے سبق بن گیا۔ اور یہ وہی کہانی تھی جس سے سیکھا گیا کہ چاہے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے لیے کھلی رہتی ہے۔ یہی پہلا سبق تھا جو انسانیت نے زمین پر حاصل کیا، اور اس کی بنیاد پر معاشرت، علم، تجربہ اور انسانی رشتوں کا آغاز ہوا۔ ہر لمحہ انسانیت کی ترقی، آزمائش اور اللہ کی رحمت کی طرف رہنمائی کرتا رہا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی زمین پر جدائی اور پھر ملاقات کے بعد زندگی کے نئے تجربات شروع ہوئے۔ ہر روز انہیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا۔ زمین کی سختیاں، پانی اور غذا کی تلاش، سرد راتیں اور دھوپ کی تپش، سب کچھ ان کے لیے نیا اور امتحان تھا، مگر ان کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور توبہ کا سبق مضبوط تھا۔ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے اور اپنے اعمال پر غور کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت کی بنیاد پر زندگی گزارنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ زمین پر رہنا سیکھ گئے۔ زمین کی پیداوار کو استعمال کرنا، فصلیں اگانا، پانی جمع کرنا، اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے جگہ بنانا، یہ سب انسانیت کی پہلی تربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی کہ زندگی میں صبر، شکر اور توبہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی دوران ان کی اولاد بڑھتی گئی اور ہر نیا فرد زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ بچے بڑھ کر تجربات سیکھتے، غلطیاں کرتے اور سچے دل سے توبہ کرتے۔ یہ سلسلہ یوں جاری رہا۔ ہر نسل نے اپنی زندگی میں محبت، امتحان، سکون اور اللہ کی رحمت کا سبق حاصل کیا۔ زمین پر زندگی کے ہر پہلو نے انسانیت کو مضبوط کیا۔ معاشرت، تعلقات، اولاد اور علم، سب کی بنیاد انہی ابتدائی تجربات سے پڑی۔ ہر انسان نے یہ سمجھا کہ غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ اور اللہ کی رضا کی تلاش سب سے بڑی راہ ہے۔ اسی طرح زمین پر زندگی کے ہر لمحے نے انسانیت کو تربیت دی، اللہ کی رحمت اور انصاف کا سبق دیا۔ اور یہ وہی داستان ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر صبر، شکر اور توبہ کے ساتھ اللہ کے قریب رہے تو کوئی بھی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سلسلہ یوں نسل در نسل جاری ہوا اور انسانیت کی ترقی اور زمین پر زندگی کا حقیقی آغاز اسی سے ہوا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی زمین پر زندگی کے ابتدائی دن انتہائی مشکلات اور نئے تجربات سے بھرے تھے۔ ہر روز انہیں زمین کی سختی، موسم کی شدت، پانی اور خوراک کی تلاش کا سامنا کرنا پڑتا، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت اور توبہ کا سبق ہمیشہ موجود رہا۔ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، زمین پر رہنا، فصلیں اگانا، پانی محفوظ کرنا اور زندگی کے لیے بنیادی ضروریات حاصل کرنا سیکھتے گئے۔ اسی دوران ان کی اولاد پیدا ہوتی رہی اور ہر نیا فرد زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ بچے بڑھ کر زندگی کے تجربات سیکھتے، غلطیاں کرتے اور پھر سچے دل سے توبہ کرتے۔ زمین پر رہنا، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، محبت، احترام، صبر اور تعاون کے سبق حاصل کرنا، یہ سب انسانیت کے لیے اولین تربیت تھی۔ ہر نسل نے اپنے اعمال کے اثرات دیکھے، اللہ کی رحمت اور انصاف کو پہچانا، زندگی کی چھوٹی بڑی آزمائشوں سے سیکھا کہ صبر اور توبہ سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اسی طرح زمین پر زندگی کے ہر لمحے نے انسانیت کو مضبوط اور قابل فہم بنایا۔ انسانی معاشرت، علم، تجربہ، تعلقات اور رشتوں کی بنیاد انہی ابتدائی دنوں کے تجربات سے پڑی۔ ہر انسان نے یہ سمجھا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ یوں زمین پر زندگی کے ہر پہلو نے انسانیت کو تربیت دی، اللہ کی رحمت اور رہنمائی کا سبق دیا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہا۔ انسانیت نے زمین پر اپنی ترقی، محبت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ ابتدائی سبق ہمیشہ یاد رکھا۔ یہی وہ داستان ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، شکر، توبہ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کی اصل پہچان ہے، اور اسی سے زمین پر انسانیت کی حقیقی شروعات اور ترقی ممکن ہوئی۔ نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی۔ قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی۔
آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمسر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ نسل انسانی کی ابتدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرائی، جس کے باعث وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ازدواجی زندگی شروع کی اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے نسل انسانی پھیلنا شروع ہوئی۔ ابتدائی انسانوں نے زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھا۔ محنت، روزگار، خاندان، معاشرت اور تعلیم و تربیت کے اصول ان پر واضح ہوئے اور وقت کے ساتھ انسانوں کی نسل بڑھتی گئی۔ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو جانوروں اور دیگر مخلوقات سے افضل بنایا اور انہیں زمین کی آباد کاری، معاشرتی نظام قائم کرنے اور علم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح تاریخ اور مذہبی روایت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسل کو انسانی تاریخ کی ابتدا قرار دیا گیا ہے۔ یوں نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جنت سے زمین پر آنا اور ازدواجی زندگی سے ہوئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔